السلام علیکم۔ اسٹوری ٹائم میں خوش آمدید۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام کا بیان۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ قوم بنی اسرائیل کو یہ پیغام دیں کہ وہ اپنے خالق ارض و سما کو پوجیں اور بت پرستی کو چھوڑ دیں۔ یہ حکم پاتے ہی حضرت حنظلہ ہر روز شہر کے چاروں طرف دروازوں پر جا کر قوم بنی اسرائیل کو پکار پکار کر کہتے کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کو واحد مانو اور جانو، اسی کو پوجو اور اسی کو اپنا معبود حقیقی مانو اور بت پرستی چھوڑ دو۔ اے قوم، تمہیں شیطان نے گمراہ کیا، کیا تم کو شرم نہیں آتی؟ اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ تم پر ضرور عذاب نازل ہوگا اور تم لوگ عذاب خدا برداشت نہ کر سکو گے۔ ہر چند ان کو ہر طرح خوف دلایا، لیکن وہ ہرگز ایمان نہ لائے اور برابر تکذیب کرتے رہے، بلکہ حضرت حنظلہ کو مار ڈالنے کے لیے مستعد ہو گئے۔ اور اس شہر کا بادشاہ، جس کا نام تیفور ابن تفیانوس تھا، وہ 12,000 اپنے غلام اور اپنے ساتھ خزانے بے حد رکھتا تھا، اور لشکر بھی اس کا بے شمار تھا۔ اس مردود نے حکم دیا کہ تم لوگ حضرت حنظلہ کو پکڑ کر مار ڈالو۔ ادھر حضرت حنظلہ علیہ السلام رات و دن بام قصر پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی دعوت پکار پکار کر لوگوں کو دیتے تھے اور ان لوگوں کو راہ حق بتاتے تھے، یہاں تک وہ تبلیغ میں اس قدر بڑھ چکے تھے کہ قوم بنی اسرائیل رات و دن آرام نہ کر سکتی تھی اور نہ وہ صحیح طور پر سو سکتے تھے۔ ایک رات آپ نے کہا کہ اے قوم بنی اسرائیل، تم سب بت پرستی چھوڑ دو، ورنہ کل تم پر خدا کا عذاب نازل ہوگا اور تم پر مرگ مفاجات آ جاوے گا۔ بس وہ لوگ چونکہ اپنی موت سے بے خبر تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ موت کیسی ہے، کیونکہ اس قوم میں 700 برس تک کوئی بھی ان میں سے نہ مرا، اسی لیے وہ حضرت حنظلہ کی بات پر یقین نہ کرتے تھے۔ جب ان پر عذاب الہی نازل ہوا، یعنی ان پر عذاب الہی آیا، تو دوپہر کا وقت تھا اور اس وقت ہر آدمی اپنے اپنے کاروبار میں مشغول تھا۔ کسی کو کوئی گمان بھی نہ تھا کہ عذاب الہی آ جائے گا۔ اس عذاب الہی سے ہزاروں لوگ جہنم واصل ہوئے، اور جو لوگ باقی بچ گئے وہ اپنے بادشاہ کے پاس جا کر سختہ دل ہو کر کہنے لگے کہ اے جہ پناہ، آج مرگ مفاجات ہے، بے شمار لوگ ہماری قوم کے مر گئے۔ تیفور بے عقل نے ان سے کہا کہ یہ مرگ مفاجات نہیں ہیں، بلکہ تم لوگ حنظلہ کے شور و غل سے رات و دن سو نہیں پاتے ہو، یعنی کثرت بیداری سے گرمی نے غلبہ کیا۔ یہ موت بے ہوشی کا عالم ہے اور وہ سب مرے نہیں ہیں۔ اگر تم آزمانا چاہتے ہو تو ان کو سیخ چبھو کر دیکھو، وہ اپنے آپ اٹھ بیٹھیں گے۔ بس تیفور مردود کے کہنے سے ان گمراہوں نے ویسا ہی کیا، لیکن ان میں کچھ حس اور حرکت محسوس نہ ہوئی۔ پھر بادشاہ تیفور سے جا کر کہا کہ آپ نے جو کہا تھا ہم نے کیا، لیکن ان میں کچھ حس اور حرکت نہ ہوئی۔ بادشاہ تیفور بے شعور نے ان لوگوں سے کہا کہ سچ ہے، وہ مردے ہی ہوں گے۔ پھر اس بادشاہ تیفور مردود نے ایک ایسا بلند خانہ بنوایا کہ 12,000 برج اس میں تھے، اور پھر حکم دیا کہ ہر برج میں ایک غلام زرہ پوش ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر متعین رہے، کیونکہ موت اس قصر پر نہ آ پائے، اور اگر موت آئے تو اس کو مار دو تلواروں کے ساتھ اور ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، اور دروازے اس گنبد کے بلند کر دو۔ درمیان ان گنبد کے ایک کوٹھڑی لوہے کی بنوائی، اور پھر اس میں سنگ مرمر لگوایا، اور اس میں شاہی تخت اور ہر قسم کی نعمتیں رکھوائیں، شمع بھی اس میں روشن کی۔ پھر اس کے بعد وہ بادشاہ مردود اس تخت پر جا بیٹھا اور کہنے لگا کہ اے موت، اب تو میرا کیا کر سکتی ہے؟ تو اس لوہے کی کوٹھڑی کے اندر کس طرح آ سکتی ہے؟ اب تو اس کے دروازے بھی بند ہیں۔ بادشاہ بھی اسی گھمنڈ میں تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک بڑے ہی ہیبت ناک آدمی پر پڑی، جو اسی گنبد کے درمیان موجود تھا جہاں وہ مردود بادشاہ بیٹھا تھا۔ مارے ڈر کے ایک دم اچانک سے بادشاہ چونک پڑا، اور ایسا معلوم ہوا کہ ابھی اس کی جان پرواز کر جائے گی۔ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ یہاں کس طرح آئے ہو؟ اس نے کہا میں اسرائیل ہوں۔ تیفور بادشاہ نے کہا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ بولے کہ میں تیری جان قبض کرنے کو آیا ہوں۔ بادشاہ تیفور نے کہا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ بولے کہ میں تیری جان قبض کرنے کو آیا ہوں۔ بادشاہ تیفور بولا کہ آج تو مجھ کو ذرا کچھ مہلت دو، کل جو چاہو سو کر لینا۔ تب ملک الموت چلے گئے، کیونکہ بادشاہ تیفور کی زندگی کا ایک دن مزید باقی تھا۔ بس ملک الموت کے جانے کے بعد وہ مردود وہاں سے نکل کر ان غلاموں کے پاس گیا جو ان برجوں کی حفاظت پر مامور تھے۔ بادشاہ ان محافظوں کو مارنے لگا کہ تم نے اسرائیل کو کیوں آنے دیا؟ اسے وہاں شروع میں ہی روک کر کیوں نہیں مار ڈالا؟ انہوں نے کہا کہ اے جائے پناہ، ہم نے اس کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح آیا۔ اس کے بعد بادشاہ تیفور اس گنبد میں جا کر دیکھتا ہے کہ اس میں ایک سوراخ ہے۔ وہ سمجھا کہ اسرائیل کی آمد اسی سوراخ سے ہوئی، لہٰذا وہ اس سوراخ کو بند کرنے لگ گیا، اور جب وہ بند ہو گیا تو پھر بہت ہی بے پرواہ ہو گیا اور سمجھنے لگا کہ اب اسرائیل علیہ السلام اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر دوبارہ اسی تخت پر جا بیٹھا جو نہایت شان و شوکت کے ساتھ اس نے تعمیر کروایا، یہاں تک کہ کوئی خیال نہ کر سکتا تھا کہ اس کا دروازہ کہاں سے ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے اپنی نظر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت اسرائیل اسی گنبد کے اندر موجود ہیں جہاں کل دیکھا تھا۔
پھر پوچھا کہ تم کس طرح آئے ہو؟ یہ بات سن کر انہوں نے کچھ جواب نہ دیا، اور پھر حضرت اسرائیل نے نہ صرف اس بادشاہ کی جان قبض کر لی بلکہ اس کے ساتھ 12,000 غلاموں کی بھی جو اس کی حفاظت میں چوکیدار تھے۔ ایک ہی پل میں ان سب کی جان قبض کر لی۔ پھر نہ وہ کسر رہا اور نہ وہ گنبد، نہ مالک رہا اور نہ وہ حشم، نہ صغیر نہ کبیر، سب کے سب جہنم رسید ہو گئے، اور پانی دریا و چشمے کا سکھا دیا۔ باقی جو قوم بچی وہ نہایت تعجب کا شکار ہوئی اور حیرت زدہ ہو گئی۔ نہ تو مالک رہا اور نہ اس کا چشم اور نہ ہی پانی، سب کا سب ویران ہو گیا۔ بس جو باقی بچے تھے ان لوگوں سے حضرت حنظلہ نے کہا کہ اگر تم خدا پر ایمان لے آؤ اور میری رسالت کا اقرار کرو گے تب تم اس عذاب سے نجات حاصل کر سکو گے، ورنہ کسی طرح بچ نہیں پاؤ گے۔ اس کے جواب میں ان لوگوں نے حضرت حنظلہ سے کہا کہ یہ سب بلائیں اور مصیبتیں تمہاری بدخواہی کی وجہ سے ہم پر نازل ہوئی ہیں، اگر تم ہم میں نہ ہوتے تو یہ مصیبتیں ہم پر کبھی نہ آتی۔ یہ کہہ کر وہ حضرت حنظلہ پر دست درازی کرنا چاہتے تھے کہ اتفاق سے حضرت حنظلہ علیہ السلام ان سے بچ نکل گئے۔ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک سانپ ایسا ان کے واسطے بھیجا کہ اس شہر کا طول و عرض 36 کوس تھا۔ اس سانپ نے ایک ہی باری میں چاروں طرف سے اس کا احاطہ کر لیا اور شہر کو دبانا شروع کر دیا تاکہ مقامات ان پر تنگ ہو جائیں، اور چشموں سے دھواں نکلا اور اس دھوئیں سے اکثر لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے کے کچھ روز بعد حضرت حنظلہ علیہ السلام اس جہان فانی سے رحلت فرما گئے۔ تو یہ تھا حضرت حنظلہ علیہ السلام کا بیان۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنے کامنٹ سے آگاہ کیجیے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز اور معلومات سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔